آج ہم ابو ولی اللہ خان کی کہانی موبائل کے پیچھے مردہ روح سے جڑے ایک بہت ہی ذاتی اور گہرے سوال کو کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کی زندگی کم از کم سوشل میڈیا پر ایک خواب جیسی لگتی ہے، سفر، دوست، کہے لیکن اس چمک دمک کے پیچھے اس کی اپنی ذات میں ایک قبر کا سناٹا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا محور یہ سوال ہے کہ کیا یہ جدید دور کی تیز رفتار دکھاوے والی خوشیاں ہمیں حقیقی معنوں میں زندہ ہونے کے احساس سے محروم کر رہی ہیں؟ کیا اصولوں اور کسی نظریے کے بغیر زندگی، جیسا کہانی میں دکھائی گئی، سچ میں ایک روحانی موت ہے؟ میں اس خیال کی وکالت کروں گا کہ یہ کہانی ہمارے دور کی ایک کڑوی سچائی ہے۔ اصل زندگی کا تعلق گہرے اصولوں، سچائی اور بامانی رشتوں سے ہے، نہ کہ صرف رنگین تصویروں اور سطحی لذتوں سے۔ اور میں یہ دلیل دوں گی کہ یہ کہانی ایک انتہا پسندانہ تصویر دکھاتی ہے۔ مطلب سفر کرنے، دوستوں کے ساتھ ہنسنے اور زندگی سے لطف اندوز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان روحانی طور پر کھوکھلا ہے۔ کہانی کا اصول اور نظریے کا جو تصور ہے نا، وہ بہت سخت اور غیر لچکدار ہے، اور یہ زندگی کی اصل پیچیدگی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں، کہانی کا کردار بظاہر ایک مثالی زندگی جی رہا ہے۔ اس کی فیس بک اور انسٹاگرام پر تصویریں ہیں، کبھی پہاڑوں میں کافی کا کپ ہاتھ میں لیے، کبھی سمندر کنارے ٹہلتے ہوئے، کبھی دوستوں کی محفل میں کہے لگاتے۔ یہ وہ زندگی ہے جسے آج کل کامیابی سمجھا جاتا ہے، لیکن پھر اس سے ملنے اس کا ضمیر آتا ہے اور وہ اس خوشی کے ڈھونگ کا پردہ فاش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ خوشی نہیں، یہ شور ہے، خوشی میں سکون ہوتا ہے۔ یہ جملہ مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہمارے دور میں ہم نے خوشی کو شور شرابے، پارٹیوں اور مسلسل مصروفیت سے جوڑ دیا، لیکن حقیقی اطمینان تو شاید خاموشی اور ٹھہراؤ میں ملتا ہے۔ کردار کی زندگی اسی شور سے بھری ہے، ایک ایسا شور جو اسے اپنے اندر کی قبر کی خاموشی سننے ہی نہیں دیتا۔ اس کے فون میں سینکڑوں نمبر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں جسے وہ فون کر کے اپنے دل کا حال بتا سکے۔ یہ ہمارے دور کا کنیکشن پیراڈاکس ہے۔ ہم سینکڑوں لوگوں سے جڑے ہیں، مگر گہرائی میں کسی ایک سے بھی نہیں۔ اس لیے کہانی کا نتیجہ بالکل ٹھیک ہے کہ وعدوں، احساس اور ہمدردی کے بغیر انسان صرف ایک تربیت یافتہ جانور ہے جو صرف اپنی جسمانی خواہشات پوری کر رہا ہے، روح کی پیاس نہیں۔ میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، لیکن میں اسے بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ میرے خیال میں یہ کہانی ایک شخص کی ذاتی ناکامی کو یوں سمجھے کہ پورے طرز زندگی کی ناکامی بنا کر پیش کر رہی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سفر کرتا ہے، دوستوں سے ملتا ہے اور خوش رہتا ہے، تو کیا وہ لازمی طور پر روحانی طور پر مردہ ہے؟ یہ تو ایک بہت ہی مایوس کن نظریہ ہے۔ کہانی خوشی کی ایک بہت ہی تنگ تعریف کرتی ہے کہ خوشی صرف سکون کا نام ہے، لیکن خوشی تو جوش میں بھی ہوتی ہے، کہکہاؤں میں بھی، نئی جگہوں کو دیکھنے اور نئے تجربات کرنے میں بھی ہوتی ہے۔ کہانی اس تنوع کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہے۔ کردار کا اصل مسئلہ اس کا طرز زندگی نہیں تھا، اس کا مسئلہ اس کی اپنی شخصیت کی کمزوریاں تھیں، جیسا کہ اس کا ضمیر خود اسے یاد دلاتا ہے۔ تم نے امن کو کبھی نہیں چنا، بس آسانی کو چنا ہے۔ اس نے کبھی سچ بولنے کی ہمت نہیں کی، کسی سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کی ذمہ داری نہیں لی۔ تو یہ اس کے ذاتی انتخاب تھے، اس کے لائف سٹائل کا لازمی نتیجہ نہیں۔ اور جہاں تک نظریے اور اصول کی بات ہے، یہ بہت بھاری الفاظ ہیں۔ کیا ایک سادہ، بے ضرر اور خوشگوار زندگی گزارنا اپنے آپ میں ایک بامانی اصول نہیں ہو سکتا؟ کہانی اس امکان کو سرے سے ہی رد کر دیتی ہے۔ آپ نے ذاتی انتخاب کی بات کی، جو بہت اہم ہے، لیکن کیا یہ انتخاب خلا میں کیے جاتے ہیں؟ کیا ہمارا ماحول، ہمارا کلچر ہمیں ان آسان راستوں کی طرف نہیں دھکیلتا؟ یہیں سے ہماری بحث کا پہلا نقطہ شروع ہوتا ہے کہ کیا ہماری جدید سماجی زندگی واقعی اتنی کھوکھلی ہے جیسا کہانی میں دکھایا گیا ہے؟ کہانی میں ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات کہی گئی ہے کہ کردار کے پاس لوگ تھے مگر انسان نہیں، اور جسم تھے مگر روح نہیں۔ یہ سیدھی سیدھی سوشل میڈیا اور ہمارے سطحی تعلقات پر تنقید ہے۔ جب آپ کے رشتے صرف تصویروں، لائکس اور کامنٹس تک رہ جائیں تو وہ آپ کو جوڑنے کے بجائے اندر سے مزید تنہا کر دیتے ہیں۔
کردار کی تنہائی اس کی بھری پری محفلوں کے باوجود موجود تھی، اور یہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ تعلقات حقیقی نہیں تھے۔ اچھا، ایک منٹ، کیا کہانی ہمیں کوئی ثبوت دیتی ہے کہ اس کے دوست واقعی سطحی تھے، یا یہ صرف کردار کا اپنا احساس تنہائی ہے جسے وہ دوسروں پر تھوپ رہا ہے؟ کہانی میں ضمیر اس پر الزام لگاتا ہے کہ وہ کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر سچ نہیں بولتا، تو مسئلہ تو اس کے اپنے اندر ہے۔ اس نے کبھی کسی سے سچا اور گہرا رشتہ بنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہو سکتا ہے اس کے دوست بہت اچھے ہوں، لیکن اس نے خود انہیں کبھی اپنے قریب آنے کا موقع ہی نہ دیا ہو۔ لاکھوں لوگ انہی سماجی سرگرمیوں، انہی سفروں اور محفلوں سے حقیقی اور زندگی بھر کے رشتے بناتے ہیں۔ مسئلہ موبائل یا سوشل میڈیا جیسے ٹولز کا نہیں، بلکہ اس شخص کا ہے جو ان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کہانی ایک فرد کی کمزوری کو پوری نسل کی سماجی زندگی پر لاگو کر دیتی ہے، جو ایک طرح کی ناانصافی ہے۔ لیکن کیا فرد اور نظام کو الگ کیا جا سکتا ہے؟ آپ فرد کی کمزوری کی بات کر رہی ہیں، لیکن کیا یہ کمزوری خلا میں پیدا ہوتی ہے؟ میرے خیال میں یہ اسی نظام کی پیداوار ہے جو ہمیں ہر وقت خوش نظر آنے، ہر وقت مصروف رہنے پر مجبور کرتا ہے، جو ہمیں گہرائی سے ڈراتا ہے اور سطحیت کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں دوسرے نقطے کی طرف لاتی ہے، اصول کی قیمت اور آسانی کا انتخاب۔ ضمیر میں بالکل ٹھیک کہا تھا کہ اصول سہولت نہیں، قیمت مانگتے ہیں۔ کردار نے ہمیشہ آسانی کا راستہ چنا۔ وہ بڑے فخر سے کہتا ہے، میں کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کو نقصان نہیں دیتا۔ آج کل کے دور میں یہ بہت بڑی نیکی سمجھی جاتی ہے، لیکن ضمیر کا جواب اس سوچ کو جڑ سے ہلا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اور کسی کے وعدے بھی پورے نہیں کرتے، کسی کے درد کو اپنا نہیں سمجھتے، یہی روحانی موت ہے۔ حقیقی زندگی صرف دوسروں کو نقصان نہ پہنچانے کا نام نہیں، یہ ایک غیر فعال رویہ ہے۔ اصل زندگی تو فعال طور پر دوسروں کے لیے کچھ کرنے، قربانی دینے اور اپنے لفظوں کا پاس رکھنے کا نام ہے۔ کردار کی یہی غیر فعالیت، اس کا کسی کا ساتھ نہ دینا، اس کی موت کی وجہ ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن کیا ہر انسان سے یہ توقع رکھنا حقیقت پسندانہ ہے کہ وہ ہر وقت قربانی دیتا رہے اور دوسروں کے لیے جیتا رہے؟ ایک ایسی زندگی گزارنا جس میں انسان کسی کو جان بوجھ کر تکلیف نہ دے اور اپنے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرے، کیا یہ واقعی اتنی بری بات ہے؟ کہانی اس سادہ زندگی کو غیر منصفانہ طور پر بے معنی اور جانوروں جیسی کہہ کر مسترد کر دیتی ہے۔ کردار کا جرم یہ نہیں تھا کہ اس نے کوئی بڑا گناہ کیا، بلکہ یہ کہ اس نے بڑی نیکیاں نہیں کی۔ کیا یہ معیار ہر انسان پر لاگو کیا جا سکتا ہے؟ شاید ایک پرسکون اور بے ضرر زندگی جسے کہانی آسانی کا نام دے رہی ہے، کچھ لوگوں کے لیے امن ہی کا دوسرا نام ہو۔ ہر کسی کو انقلابی یا مسیحا بننے کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ کیا ایک عام، مہذب اور خوش انسان ہونا کافی نہیں؟ یہاں بات انقلابی یا مسیحا بننے کی نہیں، بلکہ انسان بننے کی ہو رہی ہے۔ اور میرے خیال میں کہانی کا یہی مرکزی پیغام ہے۔ انسان ہونا صرف نقصان نہ پہنچانے سے زیادہ کچھ ہے۔ یہ احساس، ذمہ داری اور وعدے کی پاسداری کا نام ہے۔ اور یہ ذمہ داری کہاں سے آتی ہے؟ یہ کسی بڑے مقصد، کسی نظریے سے آتی ہے۔ اور یہی کہانی کا تیسرا اور سب سے اہم نقطہ ہے۔ کیا نظریے کے بغیر جینا موت ہے؟ کہانی کا سب سے طاقتور جملہ ہے، اکیلا ہونا موت نہیں، نظریے کے بغیر جینا موت ہے۔ نظریہ انسان کو ایک مقصد دیتا ہے، ایک سمت دیتا ہے، یہ اسے اس کی حیوانی جبلت سے اوپر اٹھاتا ہے۔ کردار کے پاس سب کچھ تھا، پیسہ، دوست، تفریح، لیکن کوئی نظریہ نہیں تھا، کوئی ایسا بڑا سچ، کوئی ایسا بڑا مقصد نہیں تھا جس کے لیے وہ جی رہا ہو، جس کے لیے وہ کوئی تکلیف اٹھانے کو تیار ہو۔ اس کے بغیر اس کا وجود صرف سانس لینے اور خواہشات پوری کرنے تک محدود تھا، جو اسے کہانی کے مطابق تربیت یافتہ جانور بناتا ہے۔ زندگی کو بامانی بنانے کے لیے ایک مرکزی خیال، ایک کیوں، ایک نظریہ بہت ضروری ہے۔ یہ ایک زبردست دلیل ہے، لیکن کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ نظریہ خود ایک کتنا خطرناک لفظ بھی ہو سکتا ہے؟ جب آپ نظریے کی بات کرتے ہیں تو کہانی میں اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کہانی اس لفظ کو بہت مبہم چھوڑ دیتی ہے۔ کیا کردار کو ایک سیاسی کارکن بننا چاہیے تھا، یا ایک مذہبی مبلغ، یا محض ایک بہتر انسان؟ کیونکہ ان سب میں بہت فرق ہے۔ تاریخ ایسے نظریات سے بھری پڑی ہے جنہوں نے دنیا میں جنگیں، نفرت اور تباہی پھیلائی ہے۔
کسی ایک نظریے سے سختی سے جڑ جانا انسان کو غیر لچکدار، متعصب اور بعض اوقات ظالم بھی بنا سکتا ہے۔ شاید اصل انسانیت کسی سخت اور بنے بنائے نظریے پر آنکھیں بند کر کے چلنے میں نہیں، بلکہ ہر لمحہ، ہر صورتحال میں ہمدردی، محبت اور سچائی کا انتخاب کرنے میں ہے۔ کہانی کا کردار کسی برے نظریے پر عمل نہیں کر رہا تھا، وہ بس کسی بھی نظریے کے بغیر جی رہا تھا۔ کیا یہ واقعی بدترین جرم ہے؟ شاید نظریے کے بغیر جینا اور ہر لمحے کو اپنی انسانیت کی کسوٹی پر پرکھنا خود ایک زیادہ بڑا اور مشکل راستہ ہے۔ کہانی اس لچک اور انتخاب کی آزادی کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہے۔ آپ نظریاتی خطرات کی بات کر رہی ہیں اور وہ حقیقی ہیں، لیکن کہانی میں نظریے کا مطلب کوئی سیاسی یا مذہبی نظام نہیں، بلکہ ایک ذاتی اخلاقی ضابطہ ہے، ایک ایسا اصول کہ سچ بولنا ہے، وعدہ نبھانا ہے، کسی کے درد کو محسوس کرنا ہے۔ یہ کوئی باہر سے تھوپا ہوا نظریہ نہیں، یہ اندر کی آواز ہے۔ کردار کی موت اس لیے نہیں ہوئی کہ اس نے کوئی غلط نظریہ اپنایا، بلکہ اس لیے ہوئی کہ اس نے اپنے اندر کی صحیح آواز کو شور میں دبا دیا۔ اس نے کبھی کوئی موقف ہی نہیں اپنایا، اور جب آپ کوئی موقف نہیں اپناتے تو آپ ہوا میں ایک پتے کی طرح ہوتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ پر نہیں پہنچا تھا۔ کہانی اسے براہ راست مردہ قرار دے دیتی ہے، جو میرے خیال میں بہت سخت فیصلہ ہے۔ زندگی میں ایسے مرحلے بھی آتے ہیں جب انسان کسی نظریے کے بغیر صرف تلاش میں ہوتا ہے۔ کیا تلاش کا یہ عمل بے معنی ہے؟ کہانی اس پورے سفر کو ہی رد کر دیتی ہے۔ وہ صرف منزل کی بات کرتی ہے، اور اگر آپ کے پاس منزل نہیں تو آپ اس کی نظر میں زندہ ہی نہیں۔ آخر میں اپنی بات کو یوں سمیٹوں گا کہ یہ کہانی ہمارے دور کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو سرگرمیوں، شور اور سطحی تعلقات سے اس لیے بھر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے اندر کے خالی پن اور سناٹے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حقیقی زندگی کا آغاز تب ہوتا ہے جب انسان اس شور سے باہر نکل کر اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہے اور اصول، ہمدردی اور بامعنی رشتوں کو اپناتا ہے۔ جیسا کہ کردار نے آخر میں خود کہا، میں انسان بننا چاہتا ہوں، صرف زندہ رہنا نہیں۔ یہی اس کی پہلی حقیقی سانس تھی، اور یہی کہانی کا اصل پیغام ہے۔ اور میں اس بات پر قائم ہوں کہ کہانی ایک اہم سوال تو اٹھاتی ہے، لیکن اس کا جواب بہت یک طرفہ ہے۔ زندگی سیاہ اور سفید نہیں ہوتی۔ یہ خوشی اور اصولوں کے درمیان، آسانی اور ذمہ داری کے درمیان ایک توازن تلاش کرنے کا نام ہے۔ جدید زندگی کی خوشیوں، سفر، دوستیاں، تفریح کو یکسر مسترد کرنے کے بجائے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ان خوشیوں کے ساتھ ساتھ گہرے انسانی تعلقات اور ذاتی ذمہ داری کو کیسے نبھایا جائے۔ کہانی آسانی اور اصول کو دو الگ الگ راستوں کے طور پر دکھاتی ہے، جبکہ حقیقت میں ایک بھرپور اور بامعنی زندگی ان دونوں کے امتزاج سے ہی ممکن ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ یہ کہانی انسان کی ظاہری اور باطنی زندگی کے بیچ کے فرق پر بہت گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس میں جو تضاد دکھایا گیا ہے وہ ہمارے آج کے دور کی ایک اہم حقیقت کی عکاسی کرتا ہے، چاہے ہم اسے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ بالکل، اور اس گفتگو کا مقصد بھی کسی ایک نتیجے پر پہنچنا نہیں تھا، بلکہ اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کو روشن کرنا تھا۔ یہ مواد ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں، اپنے تعلقات، اپنی خوشیوں اور